اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو مت کہا کرو راعینا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں، نظر رحمت فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کر دیں۔ یعنی ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا، راعینا کی بجائے انظرنا۔ واسمعوا، اور بات غور سے سنا کرو، یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی۔ ایک تو آپ علیہ السلام بولتے بھی بہت آہستہ تھے نا، آواز بھی کم تھی اور بولنے کی رفتار بھی کم تھی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عام آدمی آپ علیہ السلام کے الفاظ گن بھی سکتا تھا، آپ علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے جب تعلیم دی جا رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، اب اس وقت قرآن کلاس میں جو میری ٹون ہے، اور یہی ٹون جب مجلس میں جائے گی تو آپ کو فرق نظر آئے گا، کیونکہ وہاں کوشچننگ ہو رہی ہوتی ہے 1 to 1، اس کا ڈیکورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن درس و تدریس کا ڈیکورم یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کو سمجھانا، اور سوال و جواب کا کانٹیکسٹ وہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ وہ بریانی کو اور مرغ پلاؤ کو ایک سمجھنا شروع کر دے، وہ دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مرغ پلاؤ میں بریانی مسالہ نہیں ڈال سکتا، اور بریانی بغیر بریانی مسالے کے نہیں بن سکتی۔ تو آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو تھی وہ بڑی آہستہ، دھیمی اور یہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تھے نا ممبر پہ، وہ تو پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ آپ علیہ السلام ایک جرنیل کی مانند اپنے آڈینس کو ڈرا رہے ہوتے قیامت کے دن سے۔ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے یہ، اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا، یعنی جلال کے اندر آپ علیہ السلام کا جو سٹائل تھا بولنے کا بڑا جلالی ہوتا تھا۔ یہ جو آج کے واعظین ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا بولیں میٹھا بولیں، یہ میٹھا سٹائل نبی علیہ السلام کا نہیں تھا۔ وہ عام مجلس میں گفتگو میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب آپ تقریر کے لیے ڈیکورم سے ہوتے تھے، پھر پگڑی بھی آپ باندھتے تھے۔ پگڑی ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، تو ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو کہا گیا کہو انظرنا، یا رسول اللہ انتظار کریں۔ واسمعوا، پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ آئے۔ یار کیا انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو الٹرنیٹو بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہلکی سی ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کان کھول کے سن دیو، کہ ضرورت ہی نہ پوے بار بار۔ واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو تلے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی توہین کے اوپر۔ اچھا، اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو قانوناً مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے، اور قرآن میں منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا گیا، کیونکہ قانوناً وہ مسلمان تھے۔ اور منافقین کا بھی جو بعد میں بھی پتہ چلا، تو ایک عبداللہ ابن ابی ہے جس کا مین پتہ ہے، باقیوں کے تو نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتائے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہو کے اتنا لاغر ہو جاتا کہ وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آتا، تو وہ 2 بندوں کے سہارے ہی آتا تھا کہ کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ یعنی منافق بھی اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ پاکستان میں مسلمان ہونے کے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ریاست مدینہ جو اوریجنل تھی اس میں نماز اتنی ضروری تھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا احترام سکھایا گیا۔ سورۃ الحجرات تو اس کا کلائمیکس ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، ورنہ تمہارے اور آپس میں ان کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی
اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. اب اعمال اکارت ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو تو اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے. اور صحیح بخاری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں، عام بندوں کے بارے میں نہیں. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ ابوبکر اور عمر برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں. اور اس کا کانٹیکسٹ پھر وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی کہ بنو تمیم کا وفد آیا تو جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ آپ کی مبارک عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن کے لیے آسانی ہو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص امارت کے لیے موزوں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں، یہ بہتر ہے. تو حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو. اب نبی علیہ السلام تو بیچ میں کہیں ہے نہیں تھے، یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اور اس میں تلخ کلامی ہوئی، آواز بلند ہو گئی. قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی جس نے آواز بلند کی، رسول اللہ سے تو بدتمیزی کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، ان کی موجودگی میں بھی آپس میں لڑے تو فارغ. بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کئی دفعہ یہ کہتے تھے عمر تھوڑا تو اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگلی آیات نازل کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے. اور یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے باہر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا، چاہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کرے، اس کے اعمال اکارت ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، ایک تو زیادہ وہ جھمگٹا نہیں لگانے دیتے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا، قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں. یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے وہ لائن پھنس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کیا ہے. سلام عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام سے ثابت ہے، الموطا امام مالک کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتے تھے. اور سیدنا ابوبکر عمر کے آگے بھی السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور پھر آگے چلے جاتے تھے. یہ جو مطلب اس طرح، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بول جائیں، وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا ایسے ایسے کر کے کریں گے. ان کو باقاعدہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اس طریقے سے بلند نہیں کرنا وہاں پہ. اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی او جی جالیاں نو کانڈ کر کے کھلوتے ہوں نے. یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دی ہے؟ اللہ کے بندو، اگر آپ اس کو فزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم از کم 5 مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے. یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں نا زیارت کے لیے، وہ قبر تک کوئی بھی نہیں پہنچتا. قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سیکیور کر دیا گیا. وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے، وہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کہانی بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو ایک انگلی کے برابر موٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترا ہوتا ہے. اگر آپ سترا اپنے سامنے رکھ لیں 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا اور 1 انگلی جتنا موٹا، تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کی پرلی طرف سے گزریں. تو جو قبر مبارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترا ہے، یلو جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے کئی سترے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو کمر کہاں سے ہو رہی ہے؟ ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتا ہے تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے
اینگل کے اوپر ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ وہ چند ڈگریوں کا فرق ہے. تو سارے یہ جو عاشقان رسول ہیں یہ بھی کمر کر کے روضہ شریف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی. کہتے ہیں دور ہے، دور نزدیک والا کیا معاملہ ہے، کمر تو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹرین مان لی جائے. تو وہاں سے بھی ستھرا تو ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی، کنڈ کیتی ہے جی انہوں نے. تو تہاڈی بزرگیاں نو چٹنا ہے جڑے کنڈ کر کے کھلوتے نا، ٹاؤ نا انہوں نے اتھے. کتنے کہ تہاڈے بزرگ نگاہ مارنے والے آون نا، وہ جی امام کعبہ گستاخ ہے، وہ پیچھے نماز نہیں ہوندی. تو سر امام کعبہ کو ہٹائے نا، غوث وقت کدھر غائب ہے؟ آئے نا، نگاہ مار کے ہٹائے اور خود کھڑا ہو وہاں پہ. سب کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. ٹھیک ہے، تو بس ہم اس پہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. آپ دیکھ لیں ہر چیز کتابوں میں ڈیفرنٹ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، اور بات غور سے سن لیا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو. یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر الزماں بنو اسماعیل میں کیوں آگے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے، کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے. اب یہ آیت نمبر جو 106 ہے، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، چونکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تعارف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، ناسخ و منسوخ. لہٰذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جس سے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے. اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں کہ بعض اوقات ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کنٹینیو نہیں کرتا. ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی احکامات گریجولی چینج ہوئے. احادیث میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں، قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ وصیت کریں کہ مرنے کے بعد مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا، سورۃ البقرہ کے اندر. پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کی تقسیم خود ہی فرما دی، تو اب وہ آیات منسوخ ہیں. اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر. اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ ان کو بھی دقت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں، جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی. اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے. پھر آیت نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچا ہے، تو اب ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا، جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پہ بیان ہوئی. یعنی ظاہر جب تعداد بڑھ گئی تو پھر 125 جو صحابہ مکے میں تربیت یافتہ تھے، اس طرح کے صحابہ تو بعد والے نہیں تھے نا. تو اوورآل ریشو پروپورشن گر گئی. یہ نہیں ہے کہ وہ 125 کو کوئی فرق لگ گیا تھا، وہ 125 تو جاندار ہی تھے، لیکن اب 125 میں جب 1025 ایڈ ہوں گے، اس لیول کے نہیں ہوں گے، تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی نا. وہ 125 جو ہیں وہ 10 پہ ہی بھاری ہیں، لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں. تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا. بس اس کو آیت کو کور کر لیتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر، او مثلیہا، یا کم از کم اس کے برابر. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے. دیکھیں نا جناب،
وہ رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، لیکن وہ کلمات کون سے ہیں جو اللہ نے فکس کر لیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس معاملے کو میں اس طرح ٹرانسفر کر دوں گا، تو وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اس تقدیر کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے، پہلے پورشن کی ہوئی تھی۔ قرآن تو لوح محفوظ میں پہلے ہی موجود ہے، آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کئی ایک حوالے پیش کیے ہیں سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ وہ تو انسانوں کی پیدائش سے پہلے، جنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی سورۃ البقرہ۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ بس اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ قرآن کلاس جو ہماری تعارف والی تھی اس میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ حقیقی پشت پناہ مددگار اللہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، یعنی ماں باپ انسان کے پشت پناہ ہیں، اس کے بہن بھائی اس کے لیے پشت پناہ ہیں اسباب کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیے ہیں، لیکن جو اب مر گئے وہ تو پشت پناہ نہیں نا کسی کا ہو سکتا۔ ظاہری اسباب تو وہی ہیں جو زندہ لوگ ہیں، آپ ان کو چاہے وہ کافر بھی ہیں آپ ان کو بھی سبب کے طور پہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو مر چکا ہے اس کو اب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا؟ وہ سورۃ البقرہ میں آپ واقعہ تو سن چکے ہیں نا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کڈی لمبی کہانی پھر یہودیاں نے کرائی کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھ کے بتائیں۔ تو مسلمانوں کو یہ ٹرین کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے سوال والا معاملہ نہیں کرنا جس طرح کا انہوں نے کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، پچھلے دنوں ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے۔ کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے؟ اس طرح کی آیات کا وہ سہارا لے کے کہتے ہیں جی زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے علماء نے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال آپ ان کے مسلک کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے کریں تو کہیں گے جی اور کریں، جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کوئی جواب نہیں آتے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے۔ تو یہ تو نبیوں کے لیے آیا، اور اس کی حکمت بھی سورۃ المائدہ کے اندر آگے بیان ہوگی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران آپ زیادہ سوال نہ کرو، ورنہ پھر وہی نازل ہوگی، تمہیں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، پھر تمہیں برے لگیں گے۔ اور وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، لوگ اس لیول پہ بھی اترتے تھے، یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، وہ حلالی نہیں، نعوذ باللہ، تو وہ اس قسم کے سوالات بھی پوچھتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس طرح کے جواب پھر تمہیں دیے تو تمہیں بات بری لگے گی، اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو قرآن کے نزول کے دوران اس طرح کے سوالات مت کرو، ورنہ جب تمہیں یہ جواب دیے جائیں گے تو تمہیں برا لگے گا۔ تو پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ وہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو بتاؤ کدھر ہے، یا فلاں جگہ خزانہ دفن ہے بتائیں وہ کس جگہ پہ دفن ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے امام بنا کے بھیجے جاتے ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ صحابہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے۔ باقی وہ کلپ دیکھیں، اس میں نے کئی اور باتیں کی ہیں جو آج میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے، تو سر تواڈے 14 تک روشن ہو جان گے، تسی وہ کلپ ویکھو، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے، یعنی اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کے اب کفر خرید رہا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو وہ کافر ہوئے ہی ہیں، صرف اوپر سے ایمان قبول کیا ہے، اندر سے کافر ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائے،
تو تم بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاؤ. وہ چاہتے ہیں حسدم من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے جی کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے اندر، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے قرآن. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، نبی علیہ السلام حق ہیں، آپ علیہ السلام سچ ہیں، اس کے باوجود فاعفو، تو آپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں، وصفحو، اور درگزر کرتے رہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کا حکم کیا آ جائے؟ کہ آپ کو اجازت مل جائے قتال کرنے کی. اس وقت تک ویل لیفٹ کریں، کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں. جس طرح کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا جھومے گی. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے لوگ جھومیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے. ٹھیک ہے، کنفرنٹریشن اوائڈ کریں. جس طرح علماء یہود کی مسندیں سٹیک پہ لگی تھیں، اس وقت ہمارے علماء سو کی مسندیں بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. انہی کے باوجداد تھے نا وہ بڑے، انہوں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا، تو ہم تو پیغمبر کے نمائندے ہیں، تو ہمیں ہی کہاں پہ قبول کریں گے؟ پیغمبروں کو قبول نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہودیوں نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا. پھر ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے نا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں غزوہ احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ اور کافروں نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا. 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک. رومن امپائر نے بھی مسلمانوں کا روب قبول کر لیا، اور 1.5 لاکھ کی فوج صرف 30,000 صحابہ کے ڈر سے رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم وہ بارڈر سے پیچھے بھاگ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں 14 ہجری کے اندر جا کے 14-15 ہجری کے اندر یرموک اور قادسیہ بھی ہو گئی ہے، اور دونوں سپر پاورز، یعنی یہ 16-17 سال کے اندر پوری دنیا تل پٹ ہو گئی ہے. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف تسلی ہیں. کسی نے سوچا تھا کہ ان آیات کے نزول کے 10-12 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے.